سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان کا برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان کے اس مہینے میں بہت سے ہمارے مسلمان بھائی جنہیں اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ زکوٰۃ کی فرضیت کی ادائیگی کرتے ہیں۔ آج اسی حوالے سے چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مسلمان دوستو، زکوٰۃ یہ دین اسلام کے احکامات میں سے ایک اہم ترین حکم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آپ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں بھی نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے تو اس کے ساتھ ہی بالکل اللہ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے۔ یعنی جس اللہ نے ہم پر نماز کو فرض کیا ہے، جس اللہ نے ہم پر روزے کو فرض کیا ہے، اسی اللہ نے ہم پر، ہمارے مالداروں پر اللہ نے ان کی مال میں سے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اور میرے مسلمان دوستو، آپ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دین اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے پہلے شہادت کا اقرار ہے، شہادتین کا، اللہ تعالی کی معبودیت کا اور نبی علیہ السلام کی رسالت کا۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا رکن وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز کی ادائیگی کا، اور تیسرا رکن وَإِيتَاءُ الزَّکَاةِ، زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ اور یہ زکوٰۃ یہ ایک ایسا اہم ترین رکن ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جیسے اور بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا تھا، اسی طرح منکرین زکوٰۃ کا بھی مستقل ایک گروہ تھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی وفات کے بعد سب سے پہلا جو جہاد کا علم بلند کیا ہے وہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف تھا۔ جو میرے مسلمان دوستو، یہ تمام کی تمام باتیں ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہیں، ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں کہ اگر اللہ نے ہم میں سے کسی کو مال دیا ہے اور وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام دل کے اخلاص اور خوشی کے ساتھ کرے، اس لیے کہ یہ ہمارے پر ظلم اور جبر نہیں ہے۔ اس لیے کہ ظلم اور جبر تو اس وقت ہو جب یہ مال ہمارا ہو، مال تو ہمارا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔
اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا سال بعد سارا کا سارا اٹھاؤ اور تقسیم کر دو، نہیں۔ اگر میرے اللہ یہ بھی حکم دے دیتے نا تو ہمیں یہ بھی پورا کرنا پڑتا۔ میرے اللہ نے حکم دیا کہ سال بعد اپنے مال میں سے 40واں حصہ دو، 2.5% دو۔ دیکھیں نا، ہم اگر کسی کے پاس کام کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، اور وہ ہمارا جو سیٹ ہے یا ہمارے عرف میں جسے مالک کہا جاتا ہے کہ بابا ہمارا مالک یہ ہے، وہ ہمیں کچھ رقم دے دے اور پھر ہمیں کہے کہ بابا اس رقم کو اٹھا کر خرچ کر دو، تو ہم انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ رقم تو ہماری ہے نہیں، وہ اسی کی ہے، اس کا حکم ہے تو اٹھا کر خرچ کر دیں گے، ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ تو میرے مسلمان دوستو، یہ ہمارے پاس جو مال ہے یہ ہمارا نہیں، یہ مالک اصلی کا دیا ہوا مال ہے، جسے ہم دنیا کے کسی عارضی مالک کی بات کو ٹھکرا نہیں سکتے، پورا کرنا پڑتا ہے کہ تنخواہ کٹ جائے گی، نوکری سے نکال دے گا۔ تو میرے مسلمان دوستو، اسی طرح مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم یہ مالک اصلی نے دیا ہے، تو اس کا پورا کرنا بھی ہمارے اوپر فرض اور واجب اور ذمہ ہے۔ اور میرے مسلمان دوستو، زکوٰۃ کی ادائیگی کی بہت سی حکمتیں اور بہت سے فائدے ہیں، اور زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کے بہت سے نقصانات ہیں، لیکن میں چند آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے سونا اور چاندی کا مالک بنایا ہو اور وہ اس سونے اور چاندی کا حق ادا نہ کرتے ہوں، تو کل قیامت کے دن ہم اس سونے اور چاندی کے پتھروں کو تپا کر ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کے پشتوں کو داغیں گے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قرآن مجید کے اندر۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت سورہ توبہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا نا، اور اس میرے بندے نے دنیا میں اس سونا چاندی اپنے مال کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، تو اس مال کو ہم جہنم کی آگ میں اولاً تپائیں گے، اور تپانے کے بعد اس کے جسم کے 3 اعضاء کو خصوصاً داغیں گے۔ پہلا عضو کون سا ہوگا؟ فرمایا پیشانی۔ دوسرا کون سا ہوگا؟ فرمایا پہلو۔ تیسرا کون سا ہوگا؟ فرمایا پشت۔ اچھا بھئی، یہ پیشانی کو خصوصی طور پر کیوں داغا جائے گا؟ پہلو کو خصوصی طور پر کیوں داغا جائے گا؟ پشت کو خصوصی طور پر کیوں داغا جائے گا؟ تو علماء نے فرمایا ہے کہ پیشانی کو خصوصی طور پر اس وجہ سے داغا جائے گا کہ دنیا میں جب کوئی اللہ کا فقیر بندہ مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے آتا تھا، تو یہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ دینے کی استطاعت رکھتا تھا، اس کے باوجود وہ اس اللہ کے بندے سے سب سے پہلے جب کوئی مانگنے والا آتا تو اس کے ماتھے کے تیور بدل جاتے تھے اور وہ غصے سے اس کی جانب دیکھتا تھا، تو اللہ رب العزت سب سے پہلے اس کے ماتھے
ماتھے کو ہی داغیں گے کہ تجھے میں نے دیا تھا، اور جب میرا ہی بندہ تیرے پاس مانگنے کو آتا تو تیرے ماتھے پر بل پڑتے تھے، تجھے آج میں صحیح ٹھیک ٹھاک والے بل پڑاؤں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ اچھا بھائی، پہلو کو کیوں داغا جائے گا؟ تو علماء نے فرمایا کہ پہلو کو اس وجہ سے داغا جائے گا کہ جب کوئی مانگنے والا آتا ہے تو سب سے پہلے ماتھے پر شکنجے پڑتے ہیں، ماتھے پر شکنجے پڑنے کے بعد وہ شخص اس سے پہلو تہی کرتا ہے، اس سے منہ موڑنے کے لیے پہلو تہی کرتا ہے۔ فرمایا جب پہلو تہی کرتا ہے تو دوسرے نمبر پر اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، تیسرے نمبر پر اس کی پشت کو داغا جائے گا۔ اچھا بھائی، پشت کو کیوں داغا جائے گا؟ اس لیے کہ جب وہ پہلو تہی کر کے پشت موڑ کر اس بندے کی جانب سے مڑ کر چلا جاتا ہے اور کمر دکھا کر پیٹھ دکھا کر اس کو چلا جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تیسرے نمبر پر میں اس کی کمر کو داغوں گا تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے جب میرا حق متعین ہے اور وہ حق آپ سے مانگنے کے لیے میرا کوئی بندہ آتا تھا تو اس کے ساتھ جیسا رویہ رکھتے تھے اسی رویے کے تم مستحق ہو، اور یہ بدلہ ہے اس رویے کا۔ تو میرے مسلمان دوستو، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے جانور دیے ہوں اور وہ ان جانوروں کا حق زکوٰۃ کی صورت میں ادا نہ کرتا ہو تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان جانوروں کو ان کے کھروں اور سینگوں سمیت لے کر آئیں گے، اور یہ جانور اپنے کھروں اور سینگوں سمیت اپنے اس مالک کو رونڈتے ہوئے جائیں گے اپنے پاؤں تلے، اپنے کھروں اور سینگوں کے ذریعے سے، اور روند روند کر جب اسے پار کر کے آگے چلے جائیں گے اور یہ شخص زخموں سے چکنا چور ہو جائے گا، بالکل تڑپ رہا ہوگا، تو پھر اللہ رب العزت جانوروں کو دوبارہ سے گھما کر واپس لے کر آئیں گے اور اس کے جسم کو دوبارہ سے فٹ فاٹ کر دیں گے ٹھیک ٹھاک، اور پھر یہ گھوم کر جانور آئیں گے اور پھر اس کے اوپر سے جو ہے نا گزارا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے دنیا میں جانور دیے تھے اور ان جانوروں میں اپنا حق سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کی صورت میں رکھا تھا، اور یہ شخص اللہ کا وہ حق زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، تو اب اللہ رب العزت ان جانوروں کا مزہ اسے چکھائیں گے، چکھ اب مزہ۔ تو میرے مسلمان دوستو، سب سے پہلا اور بڑا نقصان زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے شخص کو اپنی عذاب کے شکنجے میں پکڑیں گے۔ اللہ کی پناہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ میرے مسلمان دوستو، زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے، 100% گارنٹی ہے اور تجربہ ہے، اور بزرگوں کے ایسے کئی سارے واقعات ہیں ہمارے سامنے جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم ٹھیک طرح سے زکوٰۃ ادا کریں، جس طرح کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حق ہے۔ اچھا بھئی، زکوٰۃ ادا کرنے کا حق کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے کا حق یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ اپنے تمام مال کی حساب لگا کر پھر ادا کریں، زکوٰۃ اندازوں سے ادا نہ کریں۔ میرے مسلمان دوستو، دیکھو ہمارے کسی کے اوپر پیسے ہوں ادھار کے اور اس سے ہم نے پیسے لینے ہوں تو کیا ہم اندازے سے پیسے لے لیتے ہیں؟ نہیں، مکمل حساب کتاب کی ڈائری رکھی ہوتی ہے، روز روز کا حساب ہوتا ہے، پورا حساب لگا کر پھر
پھر اس سے اپنا مال ہم وصول کرتے ہیں، تو میرے مسلمان دوستو ہم اپنا مال تو پورا حساب لگا کر وصول کریں اور اللہ کا حق ہم اندازوں سے ادا کر دیں، اور پھر کہیں کہ بابا ہم تو زکوٰۃ ادا کرتے تھے پھر بھی چور ہمارا مال لے گئے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، یہ اللہ کو آپ ٹھگاتے تھے۔ تو ٹھگانوں سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا اس وقت ہوتی ہے جب اپنے پورے مال کا حساب کر کے آپ اپنے مال کے ہر روپے کی زکوٰۃ ادا کریں۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا پہلا فائدہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے اس وقت جب اپنے پورے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، اور دوسرے نمبر پر زکوٰۃ پورے مال کی تو ادا کر دی لیکن اب دینے کسے ہے، کس شخص کو دینا ہے؟ تو میرے مسلمان دوستوں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھی ہم نے مستحق کو ڈھونڈنا ہے، اور اس مستحق کو ڈھونڈ کر زکوٰۃ کے مال کا اس کو مالک بنانا ہے، تب جا کر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر ہم نے غیر مستحق کو زکوٰۃ کا مال دے دیا یا کسی ایسی جگہ پر زکوٰۃ کا مال دے دیا جہاں پر اگلا شخص زکوٰۃ کا مالک نہیں بنا، تو میرے مسلمان دوستو آپ کے پورے مال کی اگر آپ نے زکوٰۃ ایسے شخص کو دی ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پھر کل کو یہ گلہ نہ ہو کہ بابا میں نے تو زکوٰۃ دی تھی پھر بھی مال کی حفاظت نہ ہوئی۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ مستحق تک زکوٰۃ کو پہنچانا ہے، اور مستحق کون ہے؟ مستحق کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم کو آپ زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ ہمارے شہر کراچی میں بہت سارے ادارے ہیں جو زکوٰۃ مانگ رہے ہیں۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان اداروں میں بہت سے ادارے ایسے ہیں جن کا ہمارے دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ رمضان کے مہینے میں اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں، غریبوں پر رحم اور ترس کھانے والی مختلف ویڈیوز بناتے ہیں، اور آپ کے سامنے آپ کو بتلائیں گے کہ بابا میں افطاری میں شتر مرغ کا پلاؤ کھلا رہا ہوں، سحری میں شتر مرغ کے پلاؤ کھلا رہا ہوں۔ میرے مسلمان دوستو یہ وہ سب لوگ ہیں، میں نام لینا پسند نہیں کرتا لیکن ایک شخص کا نام لوں گا، اس وقت میڈیا میں اس کا بڑا چرچا ہے، لیکن میرے مسلمان دوستو یہ وہ لوگ ہیں ضیاء کے دور کے اندر ان لوگوں نے باقاعدہ اسلام آباد میں دھرنا دے کر اپنے آپ کو زکوٰۃ کے اس چیز سے اپنے آپ کو نکلوایا تھا۔ میری مراد اس شہر کراچی کی ایک ویلفیئر کی تنظیم ہے JDC، اور اس کا چلانے والا ظفر عباس۔ میرے مسلمان دوستو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو زکوٰۃ کے سسٹم سے نکلوایا، اور یہ لوگ زکوٰۃ کے منکرین میں سے ہیں، اور منکر زکوٰۃ کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ یہ بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں، میرا اس نے کچھ نہیں بگاڑا، لیکن مجھے آپ لوگوں کی زکوٰۃ کا خیال ہے کہ کہیں آپ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دے دیں اور زکوٰۃ ادا بھی نہ ہو۔ تو میرے مسلمان دوستو یاد رکھیے گا زکوٰۃ کے ادائیگی کے لیے مستحق ہونا شرط ہے، اور مستحق ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ وہ اگلا کیا ہو؟ مسلمان ہو۔ تو میرے مسلمان دوستو تب جا کر آپ کی یہ زکوٰۃ ادا ہوگی، اور زکوٰۃ جب ادا کر دیتے ہیں تو میں نے کہا تھا بھائی زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر ایک واقعہ سناؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بھئی فلاں لوگوں کا قافلہ آ رہا تھا اور وہ قافلہ راستے میں لٹ گیا، یہ سمندر کے اندر غرق ہو گیا، یہ طوفان کے اندر تباہ ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بات یاد رکھیے، کہیں بھی جنگل کے اندر ہو، سمندر کے اندر ہو، کہیں بھی
اگر کوئی مال ضائع ہوتا ہے، تباہ ہوتا ہے، تو وہ صرف زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم بھی تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، آپ سب کو معلوم ہے کہ غیر مسلم بھی اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، لیکن اس بات کو مانتے تھے کہ یہ شخص صادق اور امین ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ تو ایک غیر مسلم نے یہ بات سن لی کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی ادائیگی کرے تو اس کا مال ضائع نہیں ہوتا، تو اس شخص نے اپنے آپ سے ارادہ کر لیا کہ آئندہ میں مسلمانوں کے طریقے کے مطابق زکوٰۃ ادا کروں گا۔ تھا وہ غیر مسلم، نصرانی، عیسائی تھا، تو اس شخص نے ہر سال مسلمانوں کے طریقے کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ شخص تاجر تھا بہت بڑا، اس کا مال تجارت کا قافلہ کہیں سے آ رہا تھا اور اس قافلے کے اندر اس کا بھی ایک بہت بڑا حصہ تھا۔ تو اسے خبر پہنچی کہ وہ قافلہ سارا کا سارا لٹ گیا ہے، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے۔ تو جب اسے یہ خبر پہنچی تو اس نے فوراً تلوار نکالی اور کہا جا کر میں اس محمد کے ساتھ لڑتا ہوں کہ بھئی اس نے تو کہا تھا مال کی زکوٰۃ ادا کرو تو مال محفوظ ہو جاتا ہے، اور میں تو ہر سال مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں اگرچہ مسلمان نہیں ہوں۔ تو اس نے پھر اس کے باوجود میرا مال جو ہے نا لٹ گیا ہے، ڈاکو میرا مال لے گئے ہیں۔ تو اس ارادے سے اس نے اپنی تلوار نکال کر ابھی چلنے ہی لگا تھا کہ اس کے غلام کا خط اس کے پاس آ پہنچا کہ بھئی آپ کا مال نہیں لٹا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا اونٹ لنگڑا ہو گیا تھا اور پیچھے زخمی ہو گیا تھا اور وہ قافلے سے پیچھے رہ گیا تھا۔ قافلہ آگے نکل آیا، آپ کا اونٹ پیچھے رہ گیا، آپ کا مال بھی پیچھے رہ گیا، قافلہ آگے آ کر لٹ گیا، ڈاکو وہ مال سارا کا سارا لوٹ کر لے گئے اور آپ کا مال محفوظ رہ گیا۔ جب اس نے یہ خط پڑھا تو اس نے تلوار وہیں پھینکی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میرے مسلمان دوستو، یہ واقعہ سنانے کا واحد مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ زکوٰۃ ادا نہ کریں اور ڈھیر ساری سیکورٹی کھڑا کر دیں، ڈھیر سارے کیمرے لگا دیں، یہ کیمرے آپ کے مال کو نہیں بچا سکتے، یہ سیکورٹی آپ کے مال کو نہیں بچا سکتی۔ میرے مسلمان دوستو، آپ کے مال کی حفاظت صرف ایک چیز کر سکتی ہے اور وہ ہے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی۔ آپ اللہ کا حق ادا کریں، اللہ رب العزت آپ کے مال کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ آج کی پہلی بات تھی۔ آج کی دوسری بات، میرے مسلمان دوستو، آج غالباً 18واں روزہ ہے، 18واں روزہ ہے نا، اور 2 دن رہ گئے ہیں اس دوسرے عشرے کے، مغفرت کے عشرے کے 2 دن رہ گئے ہیں اور تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ میرے مسلمان دوستو، رمضان کا ہر دن اور ہر رات انتہائی قیمتی ہے، لیکن تیسرا عشرہ پہلے 2 عشروں سے زیادہ قیمتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ 2 باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اس آخر عشرے کے اندر مسلمان اعتکاف کی عبادت سر انجام دیتے ہیں، اور اعتکاف بہت بلند ترین عبادت ہے، اور اس اعتکاف کی عبادت کا کوئی ثانی نہیں جو رمضان کے مہینے میں عبادت کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے، کتنا؟ 1 دن کا اعتکاف، اللہ رب العزت اس معتکف اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، 3 خندقیں، اور ہر خندق اتنی بڑی کہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے، یہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، تو 3 خندقیں کتنی ہوئیں؟ میرے مسلمان دوستو، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العزت
العزت فرشتوں کو حکم دے گے انچ ٹیپ لو اور اس معتکف اور جہنم کے درمیان ناپنا شروع کر دو. بابا ناپو بھائی کتنا فاصلہ رہ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اعتکاف کر لے اور اللہ کی رضا کے لیے کر لے وہ شخص جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. وہ شخص جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف کرے اللہ رب العزت اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دیتے ہیں. اب کون کون چاہتا ہے کہ مجھے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب رحمانیہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے مل جائے؟ کون کون چاہتا ہے؟ ہاتھ اوپر کریں بھائی. جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھے بیٹھے مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ 20 رمضان کو اپنے گھر سے بستر اٹھائے اور اپنی محلے کی مسجد میں آ کر ڈیرا ڈال دے. یہ اعتکاف بڑی عظیم الشان عبادت ہے. یہ اللہ سے مانگنے کا براہ راست ذریعہ ہے. دیکھیں نا, آپ دنیا کے اندر اپنا مطالبہ منوانے کسی ایم پی اے کے پاس, ایم این اے کے پاس, کسی وزیر کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کا مطالبہ نہیں مانتا تو سب سے آخری حربہ آپ کا کون سا ہوتا ہے؟ دھرنا دے کے بیٹھ جاؤ. دھرنا دے کے بیٹھ جاؤ, کبھی نہ کبھی تو مانے گا. تو میرے مسلمان دوستو, یہ جو اعتکاف ہے نا, یہ بندہ اللہ کے گھر میں آ کے دھرنا دے کے بیٹھ جاتا ہے. اے اللہ تم میری مغفرت کا پروانہ جاری کرے گا تو میں یہاں سے جاؤں. تو اس سے بڑا کوئی سودا نہیں. وقت سب کا گزر جائے گا. دیکھیں ہماری عمر 50 سال ہے, 50 سال گزر گئی, وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا, اور یہ رمضان بھی گزر جائے گا. لیکن میرے مسلمان دوستو, ہمیں نہیں پتا اگلا رمضان ہماری زندگیوں کے اندر ہے کہ نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. یہ 10 دن ہمارے باہر بھی گزر جائیں گے. کیوں نہ ہم ان اپنے 10 دنوں کو مسجد کے اندر گزار کے سونا بنا دیں. مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد میں فرشتے رہتے ہیں, اور معتکف یہ فرشتوں کا پڑوسی ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ فرشتوں کا پڑوسی. تو میرے مسلمان دوستو, معتکف آدمی اور کچھ نہ ہونا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے, گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور جن نیک کاموں کو وہ نہیں کر سکتا نا, اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں ان نیک اعمال کو لکھتے رہتے ہیں. تو میرے مسلمان دوستو, تو یہ اعتکاف کی عبادت 20 رمضان کے عصر سے شروع ہو کر شوال کے چاند کے نظر آنے تک رہتی ہے. تو جو ساتھی اس کے لیے تیار ہوں تو وہ جو ہے نا مکمل تیاری کر لیں. اب بھی ہمارے پاس تقریباً 2 دن ہیں. اتوار کی شام عصر کو میرے خیال میں پاکستان کے اندر یہ معتکفین حضرات اپنی اپنی مساجد میں اعتکاف میں بیٹھیں گے. تو یہاں بھی جن لوگوں کی تیاری ہو اور جن لوگوں کا ارادہ ہو وہ جمعے کے بعد آ کر ہم سے مل لیں. جتنے ساتھی بیٹھنا چاہیں گے ہماری طرف سے مسجد کے دروازے ان سب کے لیے کھلے ہیں, کسی کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن بالغ ہونا شرط ہے, نابالغ چھوٹے بچے نہ ہوں.